کہا جاتا ہے کہ کبھی بہت دور ایک چھوٹے مگر حسین سے شہر نور گڑھ میں ایک نوجوان بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام تھا شہزاد ادیان۔ ادیان بظاہر ایک باوقار، پرعزم اور بہادر بادشاہ نظر آتا تھا، لیکن اس کے اندر ایک تلخی چھپی تھی، ایسی نفرت جو اس نے کبھی خود کو بھی پوری طرح نہ سمجھائی تھی۔ ادیان کی ایک عجیب سی ضد تھی، وہ بوڑھوں سے نفرت کرتا تھا۔ اسے ان کے چہرے، ان کی لرزتی آوازیں، سفید بال اور جھکی کمر سب ناگوار لگتی تھیں۔ وہ کہتا، کمزوری ریاست کو گرا دیتی ہے اور بوڑھے لوگ کمزوری کی علامت ہے۔ جیسے ہی کسی شخص کے بالوں میں چاندی جھلکنے لگتی یا چہرے پر عمر کی شکنیں نمودار ہوتیں، ادیان اسے دربار سے نکال دیتا، کچھ کو تو سرعام سزائیں بھی دیتا۔ رعایا کے دلوں میں اس کا خوف بیٹھ چکا تھا۔ کوئی سانس بھی لینا چاہتا تو پہلے آسمان کی طرف دیکھتا کہ کہیں بادشاہ کی نظر تو نہیں۔ لیکن اندھیرے کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ وہ خاموشی سے دلوں میں بس جاتا ہے۔ لوگ بولتے نہیں مگر یاد رکھتے ہیں۔ ادیان کا خاص مشیر تھا جبران، ایک ایسا شخص جس نے ادیان کو بچپن سے پالا، تعلیم دی، جنگیں لڑنے کے طریقے سکھائے۔ لیکن جبران کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس کے بالوں میں چاندی اترنے لگی تھی۔ اب وہ ہر مہینے بالوں کو سیاہ رنگتا، مگر وقت کو کون روک سکتا ہے؟ ایک دن ایک درباری نے جگلی کھا دی اور ادیان کو پتہ چل گیا۔ غصے میں بھرا بادشاہ چلایا، جو قانون سب پر لاگو ہے وہ میرے مشیر پر بھی ہوگا۔ لیکن شاید کہیں دل کے کسی کونے میں ادیان کو معلوم تھا کہ جبران وہ شخص ہے جس نے اسے سمجھنا سکھایا تھا۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ جبران کو خفیہ طور پر صحرا میں لے جا کر ختم کر دیا جائے، عوام کو خبر نہ ہو۔ جب جلاد اور درباری جبران کو لے جا رہے تھے، اس نے مسکرا کر کہا، مار دو مجھے، لیکن یاد رکھنا تم سب بھی ایک دن بوڑھے ہوگے۔ آج میری باری ہے، کل تمہاری ہوگی۔ یہ جملہ ایک تیر کی طرح ان سب کے دل میں پیوست ہو گیا۔ سب نے چپکے سے طے کیا کہ جبران کو مارا نہیں جائے گا، بلکہ شہر کے کنارے ایک پرانی سرائے میں چھپا دیا جائے گا۔ بادشاہ کو بتا دیا گیا کہ مشیر کو مار دیا گیا ہے۔ چند مہینے بیت گئے، بادشاہ کا غرور بڑھتا گیا، لیکن پھر ایک دن نور گڑھ کی پہاڑیوں کے درمیان دریا کے بیچ ایک حیران کن منظر نظر آیا۔ ایک چمکتا ہوا گوہر، ایسا خوبصورت اور نایاب کہ اس کی روشنی آسمان تک پہنچ رہی تھی۔ بادشاہ نے اسے دیکھا اور فوراً حکم دیا، یہ گوہر میرے پاس آنا چاہیے، چاہے پوری ریاست ختم ہو جائے۔ ماہر غوطہ خوروں کو بلایا گیا، کئی دن محنت کی گئی، مگر موتی جیسے کسی کے ہاتھ نہ آیا۔ ادیان کا چہرہ لال ہو گیا، اس نے کہا، یہ ریاست میری ناکامی برداشت نہیں کر سکتی، موتی نکالو ورنہ سب کی گردنیں اڑیں گی۔ شہزادے کے غصے سے کانپتے درباریوں نے آخرکار جبران کے بیٹے سایان کو بلایا، وہی نوجوان جو اندر ہی اندر اپنے باپ سے خفیہ ملاقاتیں کرتا رہا تھا۔ بادشاہ نے سایان کو حکم دیا، حل نکالو، تم وزیر ہو، تمہاری عقل پر مجھے بھروسہ ہے۔ سایان نے ادب سے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک راہ دکھا سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ صبر کریں اور سب کو میرے ساتھ پہاڑ پر بلائیں۔ اگلے دن پورا دربار پہاڑی چوٹی پر جمع تھا۔ سایان نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، جسے آپ دریا میں ڈھونڈ رہے تھے وہ دراصل پہاڑ کی چوٹی پر ہے۔ روشنی جو پانی میں پڑ رہی تھی وہ فریب نظر تھا۔ سب نے دیکھا، واقعی پہاڑ کی چوٹی پر وہ نایاب گوہر چمک رہا تھا۔ بادشاہ کی جان میں جان آئی، اس کی عزت بچ گئی۔ وہ سایان سے بے حد خوش ہوا، اسے انعام و اکرام سے نوازا۔ لیکن جیسے ہی بادشاہ دربار چھوڑا، ایک خیال اس کے دل میں جاگزیں ہو گیا، یہ لڑکا اتنی دانائی سے باتیں کیسے کر رہا ہے؟ ضرور کوئی ہے جو اسے مشورے دے رہا ہے۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے وہ اگلا قدم اٹھانے والا تھا، ایک ایسا قدم جو پوری ریاست کو آزمائش میں ڈالنے والا تھا۔ بادشاہ ادیان کے دل میں اب شک کی آگ دھیرے دھیرے بھڑکنے لگی۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ ضرور ریاست میں کوئی بزرگ اب تک زندہ ہے جو سایان جیسے نوجوان کو یہ سب کچھ سکھا رہا ہے۔ وہ سوچتا، میرا حکم تو بالکل واضح تھا، پھر یہ دانائی کہاں سے آ رہی ہے؟ ادیان نے فیصلہ کیا کہ اب وہ پوری رعایا کا امتحان لے گا، ایسا امتحان جس میں چالاکی اور سچائی دونوں ننگی ہو جائیں۔ چند دن بعد بادشاہ نے نور گڑھ کے گلی گلی میں اعلان کروا دیا، آنے والی تاریخ کو ہر شخص ایک ایسی ٹوپی بنائے جو آگ میں نہ جلے، پانی میں نہ بہے اور پہننے والے کے سر کو نہ جلائے نہ گیلا کرے۔
اگر کسی نے یہ شرط پوری نہ کی تو ریاست سے نکال دیا جائے گا۔ ریایا پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ لوگ گلیوں میں سر پکڑ کے بیٹھ گئے، بازاروں میں چہمگوئیاں ہونے لگیں، درزی رو رہے تھے، کاریگر بدحواس تھے۔ ہر کوئی کہتا یہ ممکن نہیں، ہم سب ختم ہو جائیں گے۔ جس دن سورج نے روشنی کم کی، اسی دن سایان کا دل بے چینی سے بھر گیا۔ وہ لپک کر شہر کے پچھواڑے میں اس سرائے کی طرف دوڑا جہاں اس کا باپ جبران چھپا ہوا تھا۔ ابو، بادشاہ نے ایسا سوال پوچھا ہے جو ساری رعایا کی سانسیں روک چکا ہے۔ کوئی راستہ بتائیں، کچھ تو کریں۔ جبران نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، سوال جتنا ناممکن لگتا ہے اس کا جواب اتنا ہی سادہ ہوتا ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک فریب سکھاتا ہوں جو حقیقت سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ سایان نے وہ فریب سیکھا، پھر وہ خاموشی سے ان سب لوگوں سے ملا جو جانتے تھے کہ جبران اب بھی زندہ ہے۔ وہ سب جو ادیان کے خوف سے چھپ چکے تھے لیکن اپنی دانش کو دفن نہیں کر پائے تھے۔ ایک منصوبہ تیار کیا گیا۔ امتحان کا دن آ گیا۔ نورگڑھ کے بڑے میدان میں ہر شخص جمع تھا۔ فضا میں خوف اور خاموشی کا عجب ملاپ تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا سب کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں کسی گناہگار کو تلاش کر رہی تھیں۔ اچانک سایان اور اس کے ساتھی میدان میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ایک بڑا صندوق لایا اور سب کے سامنے اعلان کیا، آج ہم بادشاہ سلامت کو وہ تاج پہنائیں گے جو آگ اور پانی دونوں سے بنا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، یہ تاج صرف وہی دیکھ سکتے ہیں جو سچے، پاک اور باوفا ہوں۔ جھوٹے، بے ایمان اور خائن لوگ اسے کبھی نہ دیکھ پائیں گے۔ ایک لہر سی دوڑ گئی۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کہے مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ سب نے تالی بجائی، شور مچایا، تعریفیں کی۔ کیا ہی شاندار تاج ہے، ایسا تاج کبھی نہ دیکھا۔ سایان نے نرمی سے خالی ہاتھوں سے وہ تاج اٹھایا اور بادشاہ کے سر پر رکھ دیا۔ ادیان کو کچھ محسوس نہیں ہوا، لیکن جب ہر طرف واہ واہ کی گونج سنائی دی تو وہ بھی خود کو بادشاہ محسوس کرنے لگا۔ شام کو محل واپس جا کر اس نے اپنی ملکہ سے کہا، بیگم، تم نے میرے تاج کی مبارکباد نہیں دی؟ ملکہ نے حیرت سے کہا، کون سا تاج؟ آپ کے سر پر تو کچھ بھی نہیں، کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ سننا تھا کہ ادیان کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی۔ وہ فوراً اٹھا، آئینے کے سامنے گیا اور خود کو دیکھا۔ واقعی کچھ بھی نہ تھا۔ خالی سر، خالی غرور، خالی نظر۔ دل میں لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا، اگر مجھے کچھ نظر نہیں آیا تو کیا میں وہی ہوں جس کی عقل پر مجھے فخر تھا؟ کیا میں ناپاک ہوں، جھوٹا ہوں؟ لیکن اس نے یہ راز کسی سے نہ کہا۔ وہ چپکے سے سونے چلا گیا۔ اگلے 2 دن وہ دربار نہ آیا، بستر پر پڑا رہا، بے چین، الجھا ہوا، شکست خوردہ۔ تیسرے دن اس نے سایان کو بلایا۔ سچ سچ بتاؤ، میرے سر پر واقعی کوئی تاج تھا؟ یہ سب فریب تھا۔ سایان نے ادب سے جھک کر کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے سر پر کچھ بھی نہیں تھا۔ آگ اور پانی کو ملا کر تاج بنانا ممکن ہی نہیں۔ ہم نے ایک خیال پیدا کیا جو آپ کے غرور کے خلاف تھا اور ریا کی عقل کے حق میں۔ آدیان کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ اس نے غراتے ہوئے کہا، مجھے پہلے ہی شک تھا۔ یہ تمہاری بات نہیں، یہ کس کا منصوبہ تھا؟ اگر جھوٹ بولا تو کسی کی گردن سلامت نہیں رہے گی۔ پورے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سایان نے نظریں اٹھائیں اور دھیرے سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں سچ کہہ دوں؟ آدیان نے سر ہلایا۔ یہ منصوبہ میرے والد جبران کا تھا، وہ اب بھی زندہ ہیں۔ جب سایان نے سچ بتایا کہ وہ دانائی اس کے والد جبران کی تھی تو دربار پر ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ آدیان کی آنکھوں میں غصہ تو تھا مگر حیرت بھی۔ وہ کچھ لمحے تک خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، اگر وہ زندہ ہے تو فوراً اسے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چند لمحوں بعد دربار کے دروازے کھلے۔ ایک کمزور مگر باوقار بوڑھا اندر داخل ہوا۔ وہ جبران تھا، جھکے ہوئے کندھے، کانپتے قدم، مگر آنکھوں میں وہی روشنی جو برسوں پہلے بادشاہ کو راستہ دکھاتی تھی۔ اس نے آ کر ادب سے جھک کر سلام کیا
और आद्यान की इजाजत से उसके बराबर तख्त पर बैठ गया। आद्यान ने नरम लहजे में पूछा, तुमने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी क्यों की जबरान? तुम जानते थे कि इसकी सजा मौत है, फिर भी तुम छुपकर मशवरे देते रहे? जिब्रान ने नरमी से जवाब दिया, बादशाह सलामत जो कुछ किया सिर्फ आपके लिए किया। मैं नहीं चाहता था कि वो शहजादा जिसे मैंने पल पल संवारा, नादानी की वजह से खुद अपनी ही सल्तनत को खो दे। अगर मैं सामने आता तो आप मुझे फौरन मरवा देते, और अगर मैं छुपकर मशवरा ना देता तो आप जल्द ही अकेले हो जाते, बेसिमत, बेखबर और बेबस। अद्यान खामोशी से उसकी बात सुनता रहा। जिब्रान ने आंखों में नमी लिए कहा, चंद साल बाद आप भी बूढ़े हो जाएंगे मेरे बादशाह, और अगर आज आपने बुजुर्गों को मिटा दिया तो कल कोई संज्ञान आपको भी मिटा देगा। मैंने कानून को मोड़ा सिर्फ इसलिए कि हिकमत बाकी रहे। रियासत सिर्फ ताकत से नहीं चलती, उसे अक्ल का सहारा भी चाहिए होता है। ये सुनकर अद्यान ने एक गहरी सांस ली। दरबार में जैसे वक्त थम गया। वो अपनी नशिस्त से उठा, सर बुलंद किया और बुलंद आवाज में बोला, आज से नूरगढ़ में कोई बुजुर्ग छुप कर नहीं जिएगा। हर बूढ़ा मर्द और औरत इज्जत के साथ वापस आएगा। उनकी मौजूदगी ही रियासत की असल ताकत है। दरवाजे खुले। दर्जनों बुजुर्ग जो सालों से छुपे बैठे थे अब सीना तान कर वापस आए। बाजार में बुजुर्गों के लिए नशिस्तें रखी गईं। दरबार में उनकी राय को मकाम दिया गया। नौजवानों और बुजुर्गों ने मिलकर फैसले करने शुरू किए। हर जज्बे के साथ एक हिकमत जुड़ गई। हर नारे के पीछे एक नसीहत खड़ी हो गई। चंद ही महीनों में नूरगढ़ एक रोशन, मुतवाजन और पुरअमन सल्तनत बन गई। तो दोस्तों, हो सकता है ये एक कहानी हो, लेकिन इस कहानी में एक आईना है, खास तौर पर उन नौजवानों के लिए जो ये समझते हैं कि अक्ल सिर्फ किताबों से आती है। याद रखो, जिंदगी के कुछ सबक वो होते हैं जो सिर्फ वक्त सिखाता है। ऐसे सबक जो न गूगल पर मिलते हैं न क्लासरूम में, बल्कि उन बुजुर्गों से जिनके चेहरों पर झुर्रियां और दिलों में खजाने होते हैं। आज के सोशल मीडिया के दौर में हमने अक्ल को फॉलोअर्स, व्यूज़ और शॉर्ट्स में तौलना शुरू कर दिया है। हमने उन नस्लों का मजाक उड़ाना शुरू किया है जिन्होंने हमारी बुनियाद रखी। लेकिन याद रखो, वो कौमें जो अपने माजी से रिश्ता तोड़ती हैं, उनका मुस्तकबिल अक्सर तन्हाई, बर्बादी और पछतावे में डूब जाता है।